بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، صحت اور فراغت۔ عباس عنبری نے بیان کیا کہ ہم سے صفوان بن عیسیٰ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن ابی ہند نے، ان سے ان کے والد نے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی حدیث کی طرح۔ صحیح بخاری 6412۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ خندق کے موقع پر موجود تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خندق کھودتے جاتے تھے اور ہم مٹی کو اٹھاتے جاتے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے فرماتے، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے، پس تو انصار و مہاجرین کی مغفرت کر۔ اس روایت کو متعابد سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی ہے۔ صحیح بخاری 6414۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا، دنیا میں اس طرح ہو جا جیسے تو مسافر یا راستہ چلنے والا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو، اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو۔ اپنی صحت کو مریض سے پہلے غنیمت جانو، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ صحیح بخاری 6416۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوکھٹا ہاتھ کھینچا، پھر اس کے درمیان ایک ہاتھ کھینچا جو چوکھٹے ہاتھ سے نکلا ہوا تھا، اس کے بعد درمیان والے ہاتھ کے اس حصے میں جو چوکھٹے کے درمیان میں تھا چھوٹے چھوٹے بہت سے خطوط کھینچے، اور پھر فرمایا کہ یہ انسان ہے، اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے، اور یہ جو بیچ کا خط باہر نکلا ہوا ہے وہ اس کی امید ہے، اور چھوٹے چھوٹے خطوط اس کی دنیاوی مشکلات ہیں۔ پس انسان جب ایک مشکل سے بچ کر نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے، اور دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے۔ صحیح بخاری 6417۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور زندگی کی لمبی امید۔ لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، اور یونس نے ابن شہاب سے بیان کیا، اور مجھے سعید اور ابو سلمہ نے خبر دی۔ صحیح بخاری 6420۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے اور فرمایا، کوئی بندہ جب قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، اور اس سے اس کا مقصود اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دے گا۔ صحیح بخاری 6423۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے، تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ صحیح بخاری 6424۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور جنگ احد کے شہیدوں کے لیے اس طرح نماز پڑھی جس طرح مردہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، آخرت میں تم سے آگے جاؤں گا اور میں تم پر گواہ ہوں گا، واللہ میں اپنے حوض کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ یا فرمایا،
کہ زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے متعلق اس سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ مجھے تمہارے متعلق یہ خوف ہے کہ تم دنیا کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرنے لگو گے۔ صحیح بخاری 6426۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو اس کے بعد ہوں گے۔ عمران نے بیان کیا کہ مجھے نہیں معلوم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کو 2 مرتبہ دہرایا یا 3 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ ہوں گے کہ وہ گواہی دیں گے لیکن ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، وہ خیانت کریں گے اور ان پر سے اعتماد جاتا رہے گا، وہ نظر مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے، اور ان میں موٹاپا پھیل جائے گا۔ صحیح بخاری 6428۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے حباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے سنا، اس دن ان کے پیٹ میں 7 داغ لگائے گئے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اپنے لیے موت کی دعا کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ گزر گئے اور دنیا نے ان کے یعنی کہ اعمال خیر میں سے کچھ نہیں گھٹایا، اور ہم نے دنیا سے اتنا کچھ حاصل کیا کہ مٹی کے سوا اس کی کوئی جگہ نہیں۔ صحیح بخاری 6430۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے وضو کا پانی لے کر آیا، وہ چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے، پھر انہوں نے اچھی طرح وضو کیا۔ اس کے بعد کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی طرح وضو کیا، پھر فرمایا کہ جس نے اس طرح وضو کیا اور پھر مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر یہ بھی فرمایا کہ اس پر مغرور نہ ہو جاؤ۔ صحیح بخاری 6433۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کا خواہش مند ہوگا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو دل سے سچی توبہ کرتا ہے۔ صحیح بخاری 6436۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا۔ میں نے پھر مانگا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر عطا فرمایا۔ پھر میں نے مانگا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر عطا فرمایا۔ پھر فرمایا کہ یہ مال، اور بعض اوقات سفیان نے یوں بیان کیا کہ حکیم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اے حکیم، یہ مال سرسبز اور خوشگوار نظر آتا ہے، پس جو شخص اسے نیک نیتی سے لے اور اس میں برکت ہوتی ہے، اور جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے تو اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس شخص جیسا ہو جاتا ہے جو کھاتا جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری 6441۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پیارا ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے مال زیادہ پیارا نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کا مال وہ ہے جو اس نے موت سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ چھوڑ کر مرا۔ صحیح بخاری 6442۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے شخص ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے پوچھا کہ اس شخص یعنی گزرنے والے کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ معزز لوگوں میں سے ہے اور اللہ کی قسم یہ اس قابل ہے کہ اگر یہ پیغام نکاح بھیجے تو اس سے نکاح کر دیا جائے، اور اگر یہ سفارش کرے تو ان کی سفارش قبول کر لی جائے۔ بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دوسرے صاحب گزرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ان کے متعلق بھی پوچھا کہ ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ صاحب مسلمانوں کے غریب طبقہ سے ہیں اور یہ ایسے ہیں کہ اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجیں تو ان کا نکاح نہ کیا جائے، اور اگر یہ کسی کی سفارش کریں تو ان کی سفارش قبول نہ کی جائے، اور اگر کچھ کہیں تو ان کی بات نہ سنی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، اللہ کے نزدیک یہ پچھلا محتاج شخص اگلے مالدار شخص سے گو ویسے آدمی زمین بھر کر ہوں بہتر ہے۔ صحیح بخاری 6447۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی، چنانچہ ہمارا اجر اللہ کے ذمہ رہا۔ پس ہم میں سے کوئی تو گزر گیا اور اپنا اجر اسی دنیا میں نہیں لیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ انہی میں سے تھے۔ وہ جنگ احد کے موقع پر شہید ہو گئے تھے اور ایک چادر چھوڑی تھی۔ اس چادر کا ان کو کفن دیا گیا تھا۔ اس چادر سے ہم اگر ان کا سر ڈھکتے تو ان کے پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان کا سر ڈھک دیں اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دیں، اور کوئی ہم میں سے ایسے ہوئے جن کے پھل خوب پکے اور وہ مزے سے چن چن کر کھا رہے ہیں۔ صحیح بخاری 6448۔